صلاح الدین ایوبی کی دوسری قسط میں آج ہم آپ کو بتائیں گے دوسری صلیبی جنگ اور ننھے یوسف سے لے کر سلطان مصر سلطان صلاح الدین ایوبی تک کے سفر کے بارے میں۔ تقریر سے نکل کر نجم الدین ننھے یوسف کو ساتھ لیے عماد الدین زنگی کے پاس پہنچ گیا تو عماد الدین نے قلعہ بلبک نجم الدین کے حوالے کر دیا۔ چند سالوں بعد عماد الدین زنگی نے اڑیسہ کے مرکز روہا پر قبضہ کر لیا۔ اس شکست سے مضطرب ہو کر پادریوں نے ایک نئی صلیبی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ 13 ستمبر 1946 کو عماد الدین زنگی کو شہید کر دیا گیا۔ زنگی کی موت کے بعد اس کے دونوں بیٹوں میں اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ حلب سمیت شام کے صوبے اس کے چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کے حصے میں آئے، جبکہ اس کا بڑا بیٹا سیف الدین غازی مستقل حکومت کا دعوے دار بن گیا۔ اس کشمکش کا فائدہ اٹھا کر دمشق کے حکمران نے بلبک کا محاصرہ کر لیا۔ نجم الدین نے اپنے آقاؤں سے مدد کی درخواست کی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے مسلمانوں کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے قلعہ حاکم دمشق کے حوالے کر دیا اور بدلے میں دمشق میں ایک مکان اور 10 دیہاتوں کی جاگیر لے لی۔ اس نے اپنے بھائی شیرکو کو زنگی خاندان سے ہی وابستہ رکھا، جو زنگی کے دربار میں اسد الدین کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ ادھر دوسری صلیبی جنگ کے لیے 4 لاکھ سپاہی شاہ فرانس لوئی ہفتم کی قیادت میں شام کی طرف بڑھنے لگے۔ شام کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے ان کی افواج کونیا کے سلجوقی ترکوں کے حملوں کی وجہ سے بری طرح پامال ہو گئی اور کچھ موسم کی سختیوں نے انہیں تباہ کر دیا۔ جب یہ فوج انطاکیہ پہنچی تو 1 لاکھ یعنی صرف 1/4 رہ گئی تھی۔ شاہ جرمنی کنار ثالث قسطنطنیہ سے بحری سفر کرتے ہوئے شام کے ساحلی شہر عکا پہنچ گیا۔ یہ دونوں بادشاہ یروشلم میں اکٹھے ہو گئے۔ دمشق کے امراء سے صلح کا معاہدہ ہونے کے باوجود انہوں نے سب سے پہلے دمشق کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی فصیلیں مٹی کی تھیں اور گزشتہ صلیبی حملوں کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار تھی۔ تاہم باہوں کی گنجانی کی وجہ سے اس کی ایک سائیڈ محفوظ تھی۔ صلیبی لشکر نے دمشق کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ سیف الدین غازی اور نور الدین زنگی پہلے ہی نصرانیوں کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ سیف الدین غازی دمشق کے نائب حاکم معین الدین کے کہنے پر نور الدین زنگی کو ساتھ لے کر صلیبیوں کے خلاف جنگ کے لیے حمص پہنچ چکا تھا۔ نجم الدین ایوب بھی اس وقت دمشق کے سالاروں میں شامل تھا۔ صلیبی فوج امرائے شام کے اتحاد، مقامی فوج کی زبردست مزاحمت اور حاکم دمشق کی سیاسی چالوں کی وجہ سے ایسی گھبرائی کہ مدت کے محاصرے اور جھڑپوں کے بعد ناکام واپس لوٹ گئی۔ یوسف اب 14 برس کا ہو چکا تھا۔ دمشق کے علمی ماحول اور کامل استادوں کی تربیت سے وہ مکمل سپاہی کے روپ میں ڈھل چکا تھا۔ اس سے بڑھ کر اس میں اسلامی غیرت و حمیت کا مادہ بھی پختہ ہو چکا تھا۔ یہ وہ اوصاف تھے جو صلاح الدین ایوبی کو مایہ ناز جرنیل اور مثالی حکمران بنانے میں معاون ثابت ہوئی۔ دوسری صلیبی جنگ کے بعد نجم الدین ایوب نے یوسف کو شیرکو کے پاس بھیج دیا۔ یہیں سے نور الدین زنگی اور صلاح الدین کے تعلقات کا آغاز ہوا۔ نجم الدین سے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نور الدین زنگی نے دمشق پر قبضہ کر لیا اور ایوب کے بڑے بیٹے توران شاہ کو دمشق کا کوتوال مقرر کر دیا۔ بعد میں نور الدین زنگی نے یوسف کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ عہدہ اسے سونپ دیا۔ یوسف کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ بعد میں صلاح الدین یہ عہدہ چھوڑ کر زنگی کے پاس حلب پہنچ گیا، جہاں اسے دربار میں خواص میں جگہ دی گئی۔ اب نور الدین زنگی نے مصر کی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ وہاں کے وزیر شاور کی درخواست پر شیرکو کے ذریعے مداخلت کا آغاز کیا۔ شاور بہت ہوشیار تھا۔ اس نے دھوکہ کیا اور شیرکو کو وادی نیلم میں گھیر لیا۔ اس مارکے میں صلیبیوں کو شکست ہوئی اور پہلی دفعہ صلاح الدین ایوبی کو قیادت کا موقع ملا اور اس نے خود کو قیادت کا اہل ثابت کر دکھایا۔ شیرکو نے صلاح الدین کو اسکندریہ میں بطور نائب مقرر کیا اور خود بالائی مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شیرکو کے روانہ ہونے کے بعد مصری اور عیسائی فوجوں نے دوبارہ سے اسکندریہ کا محاصرہ کر لیا۔
صلاح الدین کا چچا شیرکو اس سے کافی دور نکل چکا تھا۔ شیرکو کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ جلد سے جلد اسکندریہ پہنچ گیا، جہاں اتحادیوں نے گھبرا کر ایک معاہدے کے تحت صلح کر لی۔ مصر کا عبیدی سربراہ عاضد شاور کی سازشوں سے تنگ آ چکا تھا اور شیرکو کی مدد سے اس کو قتل کروا دیا۔ عاضد نے خوش ہو کر شیرکو کو وزارت مصر کا عہدہ سونپ دیا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور صرف 2 ماہ 5 دن کے بعد شیرکو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ شیرکو کی وفات کے بعد وزارت کا منصب صلاح الدین ایوبی کو سونپ دیا گیا۔ اب دنیا ایک شمشیر زن کو حکمران کے روپ میں دیکھ رہی تھی، ایسا حکمران جو اپنی اعلیٰ اخلاق اور کردار کی وجہ سے آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے زندہ ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے صلاح الدین ایوبی کے ان کارناموں کے ساتھ جو آج بھی مسلمانوں کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں۔